صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا دائم الزہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ہمیشہ زہد اختیار فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا جو درجہ ہوگا اسے دیکھ کر نبی اور شہید ان کی تحسین کریں گے۔ بڑے کمال جملے ہیں ناظرین، غور کیجئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں محض اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، آپس میں محض اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے اور نہ کوئی رشتہ۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ جب دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے تو انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، اور جب دوسرے لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ آئیے ناظرین کرام، آج ایک ایسی پاک ہستی کا تذکرہ پاک کرتے ہیں کہ یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہی جملہ کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں کوشش کریں گے اپنا نام لکھوانے کی سعادت حاصل کریں۔ دنیا انہیں حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال سوخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے ناظرین۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ صحیح النسب سید ہے ناظرین۔ آپ کا سلسلہ امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ طریقت میں آپ کا انتساب حضرت بابا محمد سماسی قدسرہ سے ہے۔ آپ قصبہ سوخار جو قصبہ سماس سے 15 میل اور بخارا سے 1 میل کے فاصلے پر ہے 676 ہجری یعنی 1278 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کوزہ گری کا شغل رکھتے تھے ناظرین۔ فارسی زبان میں کوزہ گر کو کلال کہتے ہیں، لہٰذا آپ امیر کلال کے نام سے آسمان طریقت و معرفت پر ایک آفتاب اور مہتاب بن کر چمکے۔ راہ سلوک کا سفر ناظرین اس کا ایک بڑا عجیب آپ کا معاملہ ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا، ذرا غور سے سنیے کہ آپ اوائل جوانی میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ ایک روز ہوا یہ، اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ایک روز ہوا یہ کہ آپ رامتین میں کشتی لڑنے میں مشغول تھے۔ حضرت محمد بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ادھر سے ہوا، وہ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے ایک دیوار کے سائے میں ٹھہر گئے اور آپ پر توجہ مرکوز کر اس میں محو ہو گئے۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ ان لوگوں پر جو کہ امور بدعت میں مصروف ہیں کیوں حیران و پریشان ہیں؟ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد کیا کہ اس میدان میں ایک ایسا مرد ہے اور اس شکارگاہ میں ایک ایسا شکار ہے جس کی صحبت سے کاملین زمانہ فیض یاب ہوں گے، کیونکہ اس کی پرواز نہایت بلند و بالا ہے۔ ہم اسی مرد کے منتظر ہیں، کاش وہ ہمارے جال میں آ پھنسے، کاش وہ ہمارے جال میں آپ ہنسے۔ اسی اسنا میں ناظرین حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر حضرت محمد بابا رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی تو ان کے دل کا پرندہ بار بار بابا رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے جال میں پھنسنا چاہتا تھا اور جا کر پھنس گیا۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوت جاذبہ سے
ان کو مکمل طور پہ اپنی طرف کھینچ لیا، اور اس طرح آپ بے اختیار پیچھے پیچھے حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدے پر پہنچے۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت آپ کو طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی تلقین فرمائی اور اپنی فرزندی میں قبول فرما لیا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ کبھی بھی کشتی کے دنگل یا بازار میں دکھائی نہیں دیں، یعنی آپ کی جو دل کی دنیا تھی وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو کر رہ گئی۔ حضرت خواجگان کے طریقے کے مطابق مشغول ریاضت و مجاہدہ رہے ناظرین، اور یہاں تک کہ درجہ تکمیل پر پہنچے اور اس پر فائز ہو گئے۔ آپ فنا فی الشیخ کی سچی تصویر بن کر ابھر کر دنیا کے سامنے آئے۔ متواتر 8 سال تک بلا ناغہ، 8 سال تک ناظرین بلا ناغہ پیر کے روز اور جمعے کے روز نماز مغرب سوخار میں پڑھ کر سماج کو روانہ ہو جاتے، اور عشاء کی نماز حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں ادا کرتے، اور پھر نماز فجر واپس سوخار میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں کسی کو بھی ناظرین اس حال کی آپ نے خبر تک نہیں ہونے دی۔ آخری بات بس عرض کر رہا ہوں میں کہ ایک روز آپ کا تقوی اور پرہیزگاری بڑی مشہور ہے۔ ایک روز ہوا یہ کہ آپ رامتین کے ایک باغ میں کپڑے دھو کر خشک کرنا چاہتے تھے۔ مریدوں نے کانٹوں کی باڑ پر کپڑے پھیلا کر خشک کرنا چاہے تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ باڑ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ درختوں کی شاخوں سے بھی منع فرما دیا، مبادہ یہ کہ شاخیں کہیں ٹیڑھی نہ ہو جائیں، اور زمین پر پھیلانے سے روک دیا کہ مویشی کے کھانے کی وجہ سے، یعنی چونکہ گھاس کو مویشی کھاتے ہیں لہٰذا گھاس بھی جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ آپ کی یہ ارشادات سن کر مریدین دنگ رہ گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے امیر، تو پھر آپ کپڑے کس طرح خشک کرتے ہیں؟ اب جملے کیا آپ نے فرمائے ناظرین ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کپڑے اپنی پیٹھ پر پھیلا کر سکھا لیتا ہوں اور پیٹھ سورج کی طرف کر لیا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے یارو، اگر باڑ کو نقصان پہنچے تو کسی درخت کی شاخ ٹیڑھی ہو جائے یا مویشی کی گھاس خراب ہو جائے تو تم باغ کے مالک کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ یہ عمل تم کو مکمل طور پر شریعت کے خلاف لے جائے گا، لہٰذا کسی کی ملکیت میں سے تصرف اور اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تقوی کا عالم ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ابتدائی تعارف ہے، اور خاص طور پہ جو امیر کلال کی جو وجہ تسمیہ ہے، ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ آپ کا تعارف ہمیں کیا بتلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کا ذکر جو ہے وہ یقیناً گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا یہ پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اولیاء کاملین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر خود رب کائنات نے اپنے پاک کلام میں بھی جا بجا ارشاد فرمایا۔ ایسا ہی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں قیامت تک کے لیے رحمتیں ختم نہیں ہوں گی، اور وہ اولیاء کاملین کی صورت میں آتی رہی ہیں اور قیامت تک آتی رہیں گی۔ بے شک، اور کسی بھی جگہ پر کسی بھی ولی کا وجود مسعود اس پورے علاقہ کے لیے اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی اور یہ صبح نور جو ہے، اس کی جو نورانی ساعتیں ہیں وہ یہی ظاہر کیا کرتی ہیں کہ اولیاء سے محبت کرنے والوں سے یہ زمین ابھی خالی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے محبین جو ہیں ان کو آگے سبق دینا مطلوب و مقصود ہے کہ آنے والی دنیا بھی ان کی محبت میں جام بیتی رہے۔ بالکل ایسا، اس میں کوئی دوسری رائے۔ آج جس ہستی کے لیے ہم ان کے عرس پاک کے حوالے سے، ان کے وصال پاک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، 8 جمادی الاول جو ہے وہ سن 772 ہجری میں حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال ہے، تو میں ایک حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے پورا 1 سال بعد ایک تابعی جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے،
تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف حاضر ہوا تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین مسجد میں کثرت سے موجود تھے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت خطاب فرمانا شروع فرما چکے تھے، اور آپ نے خطاب شروع کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو آپ نے یہ جملہ بولا 3 مرتبہ، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا عام الاول، آج سے 1 پورا سال پہلے ہمارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہی جملہ بولا فخانہ قاتل عبراتو، تو جو آنسو ہیں انہوں نے آپ کا گلا دبا دیا، یعنی شدت کے ساتھ آپ کی آواز نہیں نکل رہی تھی، اتنا غم محسوس فرما رہے تھے۔ پھر آپ نے یہی جملہ بولا، پھر یہی جملہ بولا، پھر آپ نے آگے خطاب کیا، اور جو صحابہ اکرام ہیں ان کے لیے، ان کو آپ نے دعا کے لیے کہا کہ عافیت کی دعا کرو۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ کسی کے وصال کے پورا 1 سال بعد اگر آپ ان کے ذکر خیر کو اپنی زبانوں پہ لاتے ہو اور لوگوں کو جمع کرتے ہو اور ان میں ذکر کرتے ہو، تو یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ وہی کام ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 10 مبشرہ سمیت سب نے ان کا تو ہر پل ذکر مصطفیٰ میں گزرانا سب جو ہے نا، یہی اسی چیز کو ہم عرس کہا کرتے ہیں، یہی چیز عرس ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم عرس پاک کے حوالے سے بات کریں۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح کے آپ نے بیان کر دیا، بخارا شریف یہ آپ کا مسکن تھا، اور بخارا کو اس سے پہلے نسبت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حاصل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ابو حفص بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، ان کے نام سے شہرت تھی۔ آپ کے حوالے سے یہ بات کلال کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ چونکہ کوزہ گر تھے، جس طرح کے مٹی کے برتن بنانے والے، یہ آپ بنایا کرتے تھے، لیکن پیشے کے طور پہ آپ نے زراعت کو اختیار کیا ہوا تھا، تو کلال بخارا کی زبان میں جو ہے وہ کوزہ گر کو کہتے ہیں، اسی لیے آپ کو کلال کا نام ملا۔ نام آپ کا امیر تھا، آپ سے اپنے جو خاندانی پس منظر ہے اس حوالے سے حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام ان کی اولاد امجاد میں سے ہیں، سبحان اللہ، اس حوالے سے آپ سید ہیں اور حسینی سید ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلال ایک تو یہ کہ وہ آپ کا مشغلہ تھا کوزہ گری نا، زراعت آپ کا پیشہ ہوا، اور کشتی کا آپ کو شوق تھا، لیکن وہی بات ہے کہ جب نظر پڑی پیر و مرشد کی تو سارا معاملہ جو ہے دنیا کا وہ تبدیل ہو گیا مکمل۔ تو ان کو میں یہ عرض کرتا ہوں، جب اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں تھے تو آپ کی والدہ بیان کیا کرتی ہیں کہ ویسے تو بہت احتیاط کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار ایسا لقمہ جو مشتبہ ہوتا وہ میں تناول کر لیتی، آپ میرے شکم میں تھے تب تک آپ میرے شکم میں انگڑائیاں لیتے، اپنے وجود کو اکڑاتے رہتے، اور مجھے درد اور تکلیف ہوتی جب تک وہ لقمہ میرے منہ سے دوبارہ باہر واپس۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ ولایت کا اظہار آپ کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ماں کے شکم سے فرمایا، یعنی ولایت کا اظہار ولادت سے پہلے، ولادت سے پہلے ہی ولایت کا اظہار ہو چکا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی صفت ہے، اس پہ میں خاص طور پہ آج پینل سے کلام کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ گفتگو فرمائیں، کیونکہ آپ کے یہاں شریعت کی ایک تو پابندی بڑی سخت، دوسرا رزق حلال صدق مقال کا معاملہ آپ کے یہاں جو ہے بڑا سخت اور شدید تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا سا اپنا علامہ ذوالفقار ہاشمی صاحب آپ یہ فرمائیں کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت نے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ کون سی مطلب ایسی بات دیکھی، کیونکہ ایک شخصیت جا رہی ہیں اور ایک شخصیت جو ہے وہ کشتی لڑ رہی ہیں، لیکن کیا نگاہ، کیا بات ایسی ہے کہ پڑھی اور اپنے حلقہ ارادت میں ان کو جو ہے داخل کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور فراست جو مومن کو عطا فرمایا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ارواح، جب عالم ارواح میں الست بربکم کا جواب دیتے ہوئے مانوس ہوئیں آپس میں، اور اس وقت وہاں پر جو ان کی انسیت پیدا ہوئی، اور اس کی تکرار جو ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے، ان کی سماعتوں میں موجود ہوتی ہے، واہ واہ واہ، وہ دنیا میں گزرتے وقت کہیں اور مقام پر موجود ان کی نظروں، ان کی سماعتوں سے ٹکرا جائے تو وہ آپس میں ایک میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا کہنا یہ، اس کو ذرا میں آسان کر کے سمجھنا چاہوں گا کہ وہ جو الستو بربکم وہ جو وعدہ تھا، ٹھیک ہے جی، اس میں جن ارواح کو ملایا تھا وہ وہیں شناسہ ہو گئی تھی، اس کی تجدید دنیا میں آ کے ہو رہی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، وہاں ملا دی گئی تھی، یہاں کے دوبارہ جو ہے مطلب بالکل ایسے ہی۔ وہ جو ان کی نظر جو ہے یہ کیمیا گر ہوتے ہیں، یہ پھر تلاش میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی، تو وہ گزر تو آپ اکھاڑے کے پاس سے رہے تھے، لیکن آپ کی نظر جب ان پر پڑی تو وہ پھر ٹک گئی نظر، اور وہاں سے ان کو اٹھا لیا، اور اٹھا کے پھر کہہ لیجیے کہ اس اکھاڑے سے اٹھا کے آپ کو، جو کہ آپ پہلوانی کے فن کے ماہر تھے، آپ کو فن عرفان کا ماہر بنا دیا۔ یعنی یوں کہیے کہ روحانیت کے جوہری نے ایک جوہر نایاب کو جو ہے وہ اٹھا لیا وہاں سے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے جو صبح قیامت تک رہے گا۔
رب تعالیٰ عز و جل نے کچھ دو ضابطے پیدا فرمائے ہیں جو کہ لیجیے کہ مقرر فرمائے ہیں، جس کو قرآن حکیم فرقان مجید میں اس طرح سے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ایک تو طریقہ کار یہ ہے منتخب شدہ، اور دوسرا چننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا پھر دنیا میں وہ کہیں مگن ہوتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما کے انابت کے رستے سے، توبہ کے رستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف جو ہے وہ ہدایت عطا اللہ فرما دیتا ہے. اکبر، اللہ اکبر. تو یہ اگر دیکھیں آپ آج کی ہماری ممدوح شخصیت کو، تو آپ دونوں جو صفات ہیں، یہ دونوں کمالات ہیں، یہ دونوں جہتیں ہیں، اس کی مرقع اور مسجع نظر آتی ہے. ایک طرف آپ پیدائشی ولی بھی ہیں، دوسری طرف آپ دنیا داری کے اندر مشغول ہیں، اور نگاہ مرشد پڑتی ہے اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ منتخب کر کے اٹھا لیا جاتا ہے. اور پھر آپ کی اس انداز سے کہہ لیجیے کہ تربیت کی جاتی ہے کہ جیسے آپ انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری آپ کی زندگی کا ایک جزو لا ینفک ہو جاتا ہے کہ کبھی اس پہ آپ اس کو مطلب اس کو چھوڑتے نہیں. اچھا، اس پہ تو کلام کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روحانیت کی وہ میگنیٹک ویوز جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ ولادت سے پہلے ولایت کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن چونکہ دنیا داری میں مشغول ہیں، جانا اسی راستے میں، مسافر اسی راستے کے، منزل وہی ہے، تو وہیں ان کو کھینچ لیا گیا. ایسا ہی ہوا پھر؟ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے، وہ قدرت خود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی، سبحان اللہ، خود سے منتخب کر لیا جاتا ہے، اور وہ یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو پھر اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیے نا کہ کتنے بڑے مقام پر آپ کو فائز کیا گیا. آپ کے شیخ نے جس مقام پر آپ کو لا کر کھڑا کیا ہے کہ آپ سلسلہ طریقت جو نقشبندیہ ہے اس کے ایسے سرخیل ہیں کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ شیخ کامل ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کتنی بڑی ہستی، جی کتنی باکمال ہستی. اچھا جی، اب مجھے بتائیے مفتی خلیل صاحب کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر ہے اپنے شیخ طریقت سے جو عقیدت اور محبت کا عالم تھا، دنیا کو ذرا وہ بھی بتائیے کہ آپ پھر صرف حلقہ ارادت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ فنا فی الشیخ کی اعلیٰ منازل پہ جا کے فائز ہوئے. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں یہ سب گلشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھول ہیں. بھائی سبحان اللہ. سائم چشتی نے ان کے بارے میں کہا ہے الفت رامیتنی عشق سماسی کر نصیب، کملی والے کے مہکتے گلستان کے واسطے. سبحان اللہ، سبحان. حضرت امیر کلال ان کی شیخ سے جو نسبت ہے اس کے اوپر میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان فنا فی شیخ کیسے ہوتا. ہاں بتائیے ذرا. اس میں اپنے شیخ طریقت کا ایک جملہ بتاؤں گا. آپ فرمایا کرتے تھے مرن تو پہلا مر جانا، ایک کام میں اہل طریقت دا. مرنے سے پہلے مر جانا، ایک کام میں اہل طریقت دا. مر کے دلبر نو پانا، ایک کام میں اہل طریقت. پھر فرماتے تھے جویں کیا یار کر کے وکھایا یار نے، بیٹا چھری ہیٹھ یار لئی لٹایا یار نے. سجنا دی ریت ویکھو جند جان وار دے، سب حسرتاں تے سارے ارمان وار. مرنے سے پہلے وہ ہے نا کہ یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ، سب تماشے کر لیے ہیں، اب یہ تماشا کر کے دیکھ. مرنے سے پہلے مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور غسل دینے والا اپنی مرضی کرتا، دائیں بائیں جو مرضی، اگر وہ مرضی اپنی زندگی میں چھوڑ دے اور اپنے شیخ کے حکم کے تابع ہو جائے، اور جیسے شیخ کے وہ فنا، پھر وہ جا کے فنا فی شیخ کی منزل پہ پہنچتا. اگر اپنی مرضیاں کرنی ہے تو پھر فنا فی شیخ نہیں ہوتا، پھر انسان نفس کا پجاری ہوتا. اور حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، بابا سماسی کی طرف، تو پھر ہر شے چھوڑ دی، اور تا زندگی جب تک وہ حیات رہے آپ نے ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاری. اور اللہ تعالیٰ نے کیا نور معرفت عطا فرمایا کہ آپ اپنے شیخ کی موجودگی میں مرید بھی کرتے تھے، اور جب کوئی مرید سامنے آتا تو اس کے دل کے احوال سے باخبر بھی ہو جاتا. سبحان اللہ. اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیض تھا جو آپ میں آیا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا کی جامع مسجد خیف میں تشریف فرما تھے تو دو بندے آئے، کہنے لگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا دریا جوش پر تھا. آپ نے فرمایا اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو تم سوال کر لو، وگرنہ بیٹھ جاؤ، میں سوال بھی بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے. تو یہ شیخ کامل کا کمال ہوتا ہے کہ اس نے اپنی نگاہ کو پاک، طیب اور طاہر کیا ہوتا ہے اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کر. جب اس کا مرید آتا ہے تو اس کے سارے احوال سے وہ باخبر ہو جاتا ہے.
اللہ، اور یہی کمال حضرت امیر کلال میں تھا. یہی چیز دادا صاحب نے بیان کی، مختلف اولیاء نے بیان کی. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کا سامان پکڑ کے ساتھ چلا ہوا تھا تو دل میں خیال آیا علی حجویری جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے دے دینا، ان کے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ. تو فرمایا شیخ نے فوری میرے دل کے خیال کے اوپر نظر ڈالی اور میری طرف رخ کر کے کہنے لگے علی حجویری بات ٹھیک ہے کہ جو ملنا ہے وہ مل جانا ہے، لیکن بزرگوں کی خدمت سے اللہ درجات بلند فرما دیتا. واہ 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 واہ. تو امیر کلال کا سب سے بڑا خاصہ یہ تھا، کوئی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا اس کو سوال کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، آپ سوال بھی بتا دیتے تھے، جواب بھی بتا دیتے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین کرام، حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ شریعت کے انتہائی پابند نظر آتے، انتہائی، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے. اس کا ایک واقعہ میں نے ابتدا میں بتایا، کچھ اور اس پہ بات ہوگی، لیکن ان کے فرامین سنیے کہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب تک تم زندہ رہو طلب علم سے ایک قدم بھی دور نہ رہو، کیونکہ طلب علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے تجاوز نہ کرو، کیونکہ جملہ سعادتیں اسی عمل سے حاصل ہوتی ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ایک علم ایمان، دوسرا علم نماز، تیسرا علم روزہ، چوتھا علم زکوٰۃ، پانچواں علم حج، چھٹا فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت کا علم، ساتواں فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی اور رعایت ہمسائے کا علم، آٹھواں فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کا علم، اور نویں بات فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کا علم. ان امور سے ناواقفی کی بنیاد پر لوگ تباہی کے بھنور میں پھنس جاتے ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے عزیزوں اخلاص اختیار کرو اور دوسروں پر رحم کرو تاکہ نجات پاؤ. اس کے بعد اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ دل، زبان اور جسم کی پاکیزگی حلال لقمے سے حاصل ہوتی ہے. دل، زبان اور جسم کی پاکیزگی حلال لقمے سے حاصل ہوتی ہے. آدمی کے معدے کو پانی کا حوض چاہیے، حوض سے مختلف سمتوں میں پاک پانی اسی صورت میں نکل سکے گا جبکہ خود حوض پاک پانی کا مجموعہ ہو. اور آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 40 دن تک حلال روزی کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل و زبان کو علم و حکمت سے بھر دے گا اور اس کا دل روشن ہونے لگے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تقوی کو ہر حال میں اپنا شعار بنائے رکھے. اب میں ذرا اصل میں چاہ رہا ہوں علامہ ہاشمی صاحب اس پہ ذرا سا آپ کلام فرمائیے کہ ایک واقعہ بڑا کمال ہے جس میں جب سمرقند سے جب امیر تیمور آ کے سمرقند میں رکا تو اس نے پیغام بھیجا. اس کی خواہش تو یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ کسی طرح سے وہ ملنے جائے یا ملاقات ہو، تو وہ ایک پورا واقعہ ہے جس میں اس نے بخارا کی ایک آفر بھی کی تھی. ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو اپنی محبت میں جب اللہ تعالیٰ استغراق عطا فرماتا ہے تو دنیا کی جاہ و حشمت اور مال و جاہ سے ان کے دل جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں. امیر تیمور سمرقند میں جب کہہ لیجیے کہ خیمہ زن ہوا تو اس نے خواہش کا اظہار کر کے اپنے قاصد کو، ایلچی کو آپ کی خدمت میں بھیجا کہ حضرت میرا آنا تو مشکل ہے لیکن آپ اگر اس زمین کو اپنے قدم مبارک سے مطلب جو ہے وہ مبارک کریں، بابرکت کریں تو بڑی سعادت کی بات ہوگی. تو آپ چونکہ بادشاہوں کی فقراء جو ہے ان کا بادشاہوں کی مجلس میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مطلب میرا قاصد پہنچا، آپ نے جانے سے احتراز کیا اور آپ نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا
امیر حمزہ ان کے بارے میں آتا ہے. میرا خیال ہے امیر عمر جی امیر عمر جی امیر عمر 803 ہجری میں ان کی مثال ہے. تو ان کو کچھ نصیحتیں کر کے بادشاہ کے دربار میں بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو اس کی طرف سے مختلف تمہیں ہدایات یا تحائف وغیرہ آفر کیے جائیں گے, وہ تم نے ہرگز قبول نہیں کرنا. ہاں, اور اس کے پاس جو ہے وہ اپنے جد بزرگوار پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا ہے. درویش جو ہے وہ ہر وقت مومنوں کے لیے دعا میں مشغول رہتے ہیں. اگر دنیا کی طرف میلان کریں تو ان کی دعا میں وہ دنیا کا میلان حجاب بن جاتا ہے اور پھر وہ ان کی دعائیں درجہ جو ہے قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی. جب امیر عمر جو ہے وہ امیر تیمور کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے آپ نے کچھ مطلب ملاقات کرنے کے بعد اپنا عذر پیش کیا اور اجازت طلب کی کہ میں واپس رخصت چاہتا ہوں. تو امیر تیمور نے اس وقت عرض کیا کہ میں نے تمام بخارا آپ کی نظر کیا, قبول کر لیجئے, جی آپ قبول فرمائیے. تو آپ نے انکار کر دیا. تیمور نے پھر عرض کیا کہ چلیں اور فرمایا کہ مجھے اجازت نہیں ہے. جی آپ نے اس نے کہا کہ چلیں اگر سارا نہیں لیتے تو پھر کچھ ہی قبول کر لیجیے. آپ نے انکار فرما کے کہا کہ مجھے اجازت نہیں ہے. تیمور نے کہا کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں کیا چیز ارسال کر سکتا ہوں جس کے سبب سے میں ان کا محبوب نظر بن جاؤں, میں ان کی بارگاہ میں کچھ جو ہے وہ مطلب مقام پا جاؤں. تو امیر عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے امیر تیمور, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کی نظر میں, درویشوں کی نظر میں تمہارا تقرب ہو جائے اور تم ان کے منظور نظر بن جاؤ, تو تمہیں دو چیزیں اختیار کرنی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو, اور دوسرے نمبر پہ تم ایک بادشاہ ہو, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عدل و انصاف کے پیکر بن جاؤ. تم عدل و انصاف کو جو ہے وہ فروغ دو. فرمایا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاصان جو ہوتے ہیں, اللہ کے مقربین ہوتے ہیں, اس کے اولیاء کاملین ہوتے ہیں, ان کا قرب اسی ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا اور کامنٹ فرمائیے کہ امیر تیمور کا جو روب اور دبدبہ تھا, ظاہر ہے اتنا بڑا فاتح ہے نا, یعنی روس سے لے کے آپ دیکھیں دمشق تک اور پھر یہاں پہ مطلب ہندوستان تک معاملہ اس کا, تو اس کا ایک روب تھا نا, ایک دبدبہ تھا. لیکن وہی بات ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ہے آپ نے اس کی آفر کو قبول نہیں کیا, آپ نے دنیا کو قبول نہیں کیا. اتنی بڑی آفر دی گئی کہ پورا بخارا جو ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے پیارے اور خاص طور پہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں, آپ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں تھی. جی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے ابھی ان کے ملفوظات کچھ سنائے, انہی ملفوظات میں ایک چیز ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے نہ ڈرو, اس سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے, جس کے دل میں خشیت الہی ہے, اس سے ڈرو, اس سے بچو. اور وہ بندوں سے نہیں ڈرتا, وہ پھر بندوں سے نہیں ڈرتا. اس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ مطلب اپنا جو کہہ لیجیے کہ نور داخل ایسا فرما دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا روب طاری ہو جاتا ہے. اور آپ علیہ رحمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ امیر کلال ایک مرتبہ مطلب آپ سفر سے واپسی آ رہے تھے, تو رستے میں مسجد بخارا سے نماز جمعہ ادا کر کے آپ تشریف لا رہے تھے. تو رستے میں آپ نے خیمہ دیکھا, تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ یہ امیر جو تیمور ہے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے. تو آپ کی آواز سن کے وہ بھی باہر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو آپ نے امیر تیمور نے جو ہے وہ آپ سے گزارش کی کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے, کچھ اچھی باتیں مجھے آپ ارشاد فرمائیے, تو میں آپ کی زبان فیض ترجمان سے کچھ سننا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو تسکین ہو, تسلی اور تشفی حاصل ہو جائے, راحت نصیب ہو. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فقیر کو جب تک بزرگوں سے, حضرت عزیزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, ان سے اجازت نہیں ملتی, فقیر کلام نہیں کرتا. اپنے مطلب بزرگوں کا کہہ لیجیے کہ ایک ادب بھی سکھایا. اچھا اب اس میں تھوڑا سا اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور مفتی خلیل صاحب یہ بتائیے آپ کے ایک تو بات یہ کہ ظاہر ہے جس طرح سے آپ نے دنیا کو اپنی قدمین کی ٹھوکر پہ رکھا, اور آپ نے منصب کو, جاہ و حشمت کو, کرسی کو, کسی لالچ کو, دولت کو, یعنی ایون خطوں کو جو ہے قبول نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی عبادات ہیں, آپ کی ریاضتیں ہیں, آپ کو زہد و تقوی ہے, آپ کی پرہیزگاری ہے, اس کا اپنا ایک مقام ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس کے بارے میں, کیونکہ اس میں ایک بات خاص طور پہ کہ جیسے برتنے جیسی چیزوں سے بھی جو ہے آپ احتیاط فرماتے تھے, یعنی کپڑا بھی جو ہے وہ آپ کی کہیں سکھا نہیں رہے, وہ بھی اپنی پیٹھ پہ سکھا رہے ہیں, تو عالم کیا ہوگا پھر خشیت الہی کا. امیر کلال اپنے ملفوظات میں یہ بات بڑی ابھی آپ نے بتائی واضح طور پر موجود ہے کہ آپ عبادت کے معاملہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ اس کی کمر جھک جائے, اور اتنی دیر تک وہ کھڑا رہے کہ ایسے سوکھ جائے
جیسے کمان ہوتی ہے، کمان ہو جائے. تو فرمایا پھر بھی وہ مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک عبادت کے ساتھ رزق حلال نہیں ہوگا. یعنی اپنے لقمے اور خرقے کو پاک نہ رکھے جب تک. کیا اس بات. کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک موجود ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ شہر و شہر سفر کرتا ہے اور دونوں ہاتھ ایسے پھیلا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رب یا رب. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بات کیسے سنے؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام. اللہ اللہ. اوپر سے لے کے نیچے تک تو ہر شے حرام ہے، اندر حرام ہے، باہر حرام ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص نے ایک کپڑا 10 درہم کا خریدا اور اس میں 9 حلال تھے 1 حرام تھا، تو جب تک حرام اس کے اوپر چڑھا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں فرمائے. اللہ. یہ وہی بات آ گئی نا کہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک شخص بروز محشر اللہ کے حضور جو ہے بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا لیکن ایک بہت ہی چھوٹی سی وجہ سے جو پھنس جائے گا. وجہ کیا کہ ایک خلال کا تنکا جو ہے بغیر اجازت کے استعمال کر لیا، اس کی وجہ سے روک لیا. ایسا ہی ہے. ابن کثیر نے یہ لکھا ہے نا، ابن کثیر نے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے تو آپ نے ایک بندے کو اتنا عذاب ہوتے ہوئے دیکھا کہ جہنمی اس کے قریب کھڑے تھے. تو پوچھا جبرائیل سے، جبرائیل کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کو اتنا عذاب ہو رہا؟ کہا جی اس نے لکڑی سے تنکا نکال کر دانت کا خلال کیا تھا، اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا. یعنی نیکیاں اپنی جگہ رہ گئی، صرف وہ اتنی سی بات جو ہے اس نے پکڑ لیا، پکڑ گئی. تو رزق حلال انسان کے معاملات میں، ترقی میں، اگر یہ رزق حلال نہیں ہے تو ساری عبادات بالکل. لیکن امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ تو بدرجہ اولا جتنا یعنی احتیاط برتتے تھے، وہ احتیاط تو صوفیہ میں، لیکن کچھ جو ان کا معاملہ ہے وہ انتہائی مختلف قسم کا نظر آتا ہے. آپ نے ساری زندگی جو عبادات کی اس میں آپ کے آرام اور سونے کے بستر کے معاملے میں یہ آپ کے مناقب میں لکھا ہوا ہے آپ ساری زندگی اپنے پاؤں پھیلا کر نہیں سوئے. اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے وصف ہے کہ آپ نے ساری زندگی نرم بستر نہیں استعمال کیا. اللہ اکبر. سیدہ حفصہ نے ایک دن کھجور کی چھال والا بستر 2 کی بجائے 4 تہیں لگا کے رکھ دیا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج بستر میں تبدیلی کر دی؟ کہا نہیں حضور میں نے اس کو نرم کر دیا. فرمایا اسی لیے تہجد میں اٹھنے میں مشکل پیش آئی. تو جب تک عبادت میں استقامت نہیں ہوگی، تسلسل نہیں ہوگا، تو پھر قوم کو کیا دیا جائے گا؟ ان اللہ والوں کی زندگیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی نیندوں کو، اپنے آرام کو پس پش ڈال دیا ہوتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک طرف تو ظاہر ہے آپ کا زہد و تقویٰ، آپ کی عبادات، آپ کی ریاضات، میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ بھی کلام فرمائیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال، احتیاط کا برتنا، اور پھر کرامتوں کا ظہور ہونا آپ سے، کیونکہ کرامات بھی آپ کی بڑی مشہور ہیں نا. اس پہ تھوڑا سا قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑا اس سے ریلیونٹ کر کے بتائیے. جی اس میں اگر ہم بنیاد دیکھیں تو بزرگوں کے ہاں ایک جملہ چلتا ہے طالب الدنیا مؤنثن، طالب العقبہ مخنثن، طالب المولا مذکر. بھائی کیا بات ہے. تو وہ ساری زندگی طالب المولا والی ہی منزل کی طرف راغب. یہ ذرا لوگوں کو ترجمہ کر کے بھی بتائیے تاکہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ آئے. بزرگ یہ فرمایا کرتے ہیں اور یہ ہر ایک نے اس کو حرز جہاں بنایا ہے کہ جو صرف دنیا کی طلب کے لیے کام کرتا ہے وہ عورتوں کی مانند ہے، اور جو کوئی بھی کام کرتا ہے میری آخرت صرف بہتر ہو، میری صرف آخرت بہتر ہو، تو اس کو مخنث سمجھا جاتا ہے. لیکن جو ہر کام صرف اور صرف خدا کی ذات کو پانے کے لیے کرتا ہے، اللہ اکبر، اسے مرد حق کہا. اللہ اکبر.
اور یہی بات جب حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ آپ بیعت ہونے کے لیے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے تو پھر بابا جی نے فرمایا تھا حضرت امیر کلال سے کہ بھی میرے جانے کے بعد تم نے ان کی تربیت بھرپور کرنی, کوئی کمی نہیں چھوڑنی. یعنی بیعت کرنے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور تربیت کے لیے آپ کے پاس رکھ دیا, آپ آگے پیش کر رہے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ تربیت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امیر کلال نے یہ وعدہ کیا کہ حضور اگر میں کوئی کمی کروں تو پھر میں مرد نہیں. یعنی وہ طالب المولا مذکرن, یعنی اگر اللہ کا دیا ہوا فیض میں آگے نہ پہنچاؤں تو پھر میری تو وہ منزل ہی نہیں, لہٰذا میں اس پہ پورا عمل کروں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی کا جو آپ نے کہا کہ ان کا جو زہد و تقوی یا ان کی عبادت کی کیفیت, تو اس میں یہ آپ کا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ 8 برس تک مسلسل آپ اپنے گھر سے حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سماس کے اندر یہاں مغرب کی نماز پڑھ کے جاتے اور عشاء کی نماز بابا جی کے پیچھے ادا کرتے اور فجر کی نماز واپس اپنے ہی گاؤں میں آ کے ادا کرتے, اور 8 سال تک کسی کو نہیں پتا آپ جاتے بھی ہیں اور واپس بھی آ جاتے. یعنی کیا استقامت ہوگی, استقامت. اور اس میں ایک بات جو ہے وہ میں حدیث پاک کی صورت میں عرض کرنا چاہوں گا, تمام مساجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب یکساں ہے سوائے 3 مساجد کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی. باقی کسی اور جگہ پہ آپ زیادہ ثواب سمجھ کے نہیں جا سکتے, لیکن وہاں کوئی اہل اللہ موجود ہیں تو پھر ان کا تصور اور قصد کر کے وہاں جا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آ گئی نا, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کتنا کانسٹنٹلی اور یوں کہیے کہ کتنا آپ نے جو ہے وہ اپنی ایک یعنی مستقل بنیادوں پر جو ہے اپنا ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ رکھا, رزلٹ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن کنٹینیوس اس پروسیس کو رکھا بالکل اسی طرح. اور پھر یہ آپ کی جو سلسلہ نقشبندیہ ہے اس کے اندر جو خصوصیت سے زور ہے وہ شریعت کی پابندی اور پاسداری. واہ واہ واہ. اور یہ آپ نے اپنے وصال کے وقت بھی یہ بات ارشاد فرما دی تھی اسی چیز کو سمجھنے کے لیے. شریعت پہ عمل تو تبھی ہوگا نا جب شریعت کا پتہ ہوگا, اور پتہ کرنے کے لیے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمس کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے اپنے بیٹوں کو, اولاد کو اور خلفاء کو یہ بات اپنے وصال پہ وصایا کی صورت میں عطا کی کہ بیٹا ہمیشہ علماء کی صحبت اختیار کرنا. واہ واہ واہ. کیونکہ جو علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہی دین کو سمجھتے ہیں, اور جو دین کو سمجھتے ہیں وہی اس پہ عمل کرتے ہیں. اچھا 114 کے قریب میرا خیال ہے ان کے خلفاء ہے نا, ایسا جی بالکل اسی طرح ہے. اور پھر حضرت سیدنا امیر کلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو اپنے وصال کے وقت بات فرمائی تھی, فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, ایمان والو خود کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اور اس کے ساتھ متصل آپ نے ایک واقعہ بیان کیا اور فضیل بن عیاض کے ایک مصاحب کا, تو کہنے لگے کہ ان کو دیکھا گیا کہ سخت ترین سردی کی اندر بھی صرف ایک انہوں نے کرتا پہنا اور جسم سے ان کے پسینہ جو ہے وہ نچڑ رہا ہے. تو یہ حیرت میں پڑ گئے کہ لوگوں کو سردی لگ رہی ہے اور آپ کا پسینہ نکل رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ. انہوں نے کہا میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پہ کوئی غلطی ہو رہی تھی اور میں اس کو روک سکتا تھا, اس گناہ کو بچا سکتا تھا جہنم کی آگ سے, لیکن نہ بچا پایا, توجہ نہ کی, کچھ میں نے اس پہ سستی کر دی. اب واپس آئے ہوں تو میں وہ تصور کرتا ہوں تو مجھے اتنی شرمندگی ہوتی کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا اس کا جواب دوں, تو اسی لیے میں لرز جاتا ہوں. تو یہ آپ نے مثال دے کے ساتھ اپنے مثال پہ فرمایا کہ صرف اپنے آپ کو نہ بچاؤ بلکہ دوسروں کو بچانے کے لیے بھی کوشش کرو, جس طرح دعوت اسلامی والے بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی. مختصر کامنٹ آپ دونوں کے. جی ہاں, تربیت آپ کی مجلس کا جو ہے وہ خاص عنصر نظر آتا ہے, اور آپ دیکھیے کہ اپنے مریدین کو, اپنے متعلقین جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, ان کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے کا مشورہ دیتے, درمیانہ روی کو اختیار کرنے کی تربیت دیتے, سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی تربیت دیتے, اور رزق حلال کمانے کے حوالے سے یہ کہتے کہ اس میں مشغول مت ہو جاؤ, جتنا احتیاج ہے اتنا حاصل کرو, اور جو ہے اس کو خرچ کرو, خرچ کرنے میں ہاتھ تنگ نہ کرو, کنجوسی اختیار نہ کرو, بخل سے بچو, اور جب تمہارے پاس موجود ہو تو بھروسہ موجود پر نہ کرو بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو, اس کی ذات پر جو ہے وہ یقین رکھو, مسبب پر بھروسہ ہونا چاہیے, مسبب پر, اسباب پر جو ہے تمہارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری مطلب کہہ لیجیے کہ اس طرح سے دلوں کو کھرچ کے ان کے اندر سے وہ رذالتیں اور خباثتیں اور دنیا کے رذائل جو وہ نکال کے نورانیت اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب, اس کی معرفت, اس کا عرفان اس انداز سے بھر دیتے تھے کہ آپ کی مجلس سے جو ہے وہ اٹھنے والے لوگ زمانے کو منور کرنے والے. کوئی بات نہیں, اصلاح احوال. جی آخر میں علم کے شہدائی تھے, خود بھی سیکھتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو ملک الموت آئے, کہا حضور اس نے ابھی فوت ہو جانا. تو جب آپ نے اس کو بتایا تو کہنے لگا حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ
کہ روح نکلے میں ساتھ ہی جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا علم سیکھنا شروع کر دو تو جو ہی روح قبض ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت. اللہ اکبر. علم کی طرف توجہ دی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث جو اولیاء اللہ میں آئی ہے وہ علم ہے. اور اسی کو سیکھو گے تو اللہ کا قرب حاصل. لیکن علم کے ساتھ انکساری بھی تو ضروری ہے. جی بالکل, اصل بات لازم و ملزوم ہے. لازم و ملزوم ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. دل کی بیماریوں کا علاج بہت ہی کمال علاج ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ کلمات یا اللہ یا قوی القادر المقتدر قونی وقلبی پڑھیں. انشاءاللہ دل کی تمام بیماریوں سے شفا مل جائے گی. حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو. کیا کرو؟ اپنے اعمال میں اخلاص اختیار کرو اور دوسروں پر رحم و کرم والا معاملہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ. اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.